لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدى نزلت قصہ مختصر خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد بینی کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث دوسنا پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعلم عنہ کی مختصر ثنا کے بعد حضور النور شافع یوم النشور بے چین دلوں کی چین سرور کونین غم تو سارے جہاں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، شب برات کے معنی ہے جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ برات کہتے ہیں چھٹکارا پانا، تو اس کو جہنم سے چھٹکارے کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زائد گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ رات توبہ کی رات ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ اس انداز میں کرے کہ جس گناہ سے توبہ کرے توبہ تو نصوحہ کرے، ایسی توبہ کہ پکی اور سچی توبہ ہو کہ پھر اس توبہ کے بعد گناہ کی طرف میلان نہ ہو، پھر دوبارہ گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو۔ اگر پکی اور سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کس قدر انعام عطا فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، تو اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ وہ توبہ کرے، تو اس نے لوگوں سے اس وقت کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو جب پوچھنے کے بعد اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، وہ راہب کے پاس حاضر ہوا اور اس نے جا کر راہب سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میں اگر اب توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ تو اس راہب نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس آدمی نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، تو اب پورے 100 قتل ہو گئے۔ تو پھر اس کے دل میں ارادہ ہوا کہ وہ توبہ کرے، تو اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم کے بارے میں بتایا جائے، تو اسے سب سے بڑے عالم کے بارے میں جب بتایا گیا تو وہ اس کے پاس جب گیا، اس کے پاس جا کر پھر اس نے یہی کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کہ اگر اب میں توبہ کروں تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان والا کون حائل ہو سکتا ہے کہ تو توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ فلاں نیکوں کی بستی ہے، وہاں چلا جا، اللہ کی عبادت گزار بندے رہتے ہیں، وہاں توبہ کر، رب کی عبادت کر،
اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ اس بستی سے واپس نہ آنا کہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، کہ جس بستی میں پہلے رہتا تھا وہ گناہ گاروں کی بستی تھی، تو کہا کہ اس نیکوں کی بستی میں رہنا، وہاں عبادت کرنا، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ وہ شخص ادھر سے نیکوں کی بستی کی طرف چلا، توبہ کے ارادے سے وہ جا رہا تھا کہ ابھی درمیان میں پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ تو جب اسے موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم اسے لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی نیکی نہیں کی۔ تو ان کا آپس میں جب جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے درمیان ثالث بنا کے بھیجا۔ انہوں نے اس کو اپنا حکم تسلیم کر لیا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم زمین کو ناپ لو کہ یہ جس بستی کے قریب ہوگا انہی میں شمار ہوگا۔ تو جب انہوں نے بس اس زمین کو ناپا تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف ایک بارش وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا۔ تو پھر اسے رحمت کے فرشتے لے گئے کہ اگر انسان پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے اور عزم مصمم ہو کہ اب میں نے پکی توبہ کرنی ہے، پھر گناہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس قدر انعام عطا فرماتا ہے کہ انسان اگر پکی توبہ کا ارادہ ہی کر لے تو اس کے سارے گناہوں کو ایک طرف چھوڑ کر اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس ایک عورت آئی، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قابل حد ہوں کہ میں نے زنا کر لیا، اب حمل میرے پیٹ میں ہے، تو میں قابل حد ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو بلایا، اس کے ورثہ کو کہا کہ اس کی خدمت کرو کہ جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو پھر جب وہ حمل سے بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت کو پھر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا کہ جو شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزا جو شریعت میں ہے وہ رجم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر قتل کر اسی طرح رجم کر دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگایا جائے گا۔ تو وہ شادی شدہ عورت تھی تو آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت کو جب رجم کر دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس عورت کی جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ایک زانیہ عورت کی جنازہ پڑھائی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 افراد میں بھی تقسیم کر دی جائے سب میں برابر ہو جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے کہ اس طرح کی اس نے توبہ کی ہے۔ کیا تم نے اس سے کوئی افضل شخص دیکھا ہے کہ اللہ کی حدود جاری کروانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا؟ اس نے فرمایا ایسی توبہ کی اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بھی تقسیم کر دی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اگر انسان پکے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ تم نصوبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلی میں گشت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کی ساتھ وہ دل ہی دل میں گفتگو کرنے لگا یا باری تعالیٰ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مجھے شرمندگی سے بچا لینا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا ہے جوان اس بوتل میں کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یہ سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا دکھا تو صحیح۔ تو جب آپ نے دیکھا وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا کہ اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی یا باری تعالیٰ آج حضرت عمر کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے، پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو اللہ خالق کائنات نے اس کے شراب کو سرکہ میں بدل دیا۔ وہی خالق کائنات جو شراب کو سرکہ بدل دینے میں قادر ہے کہ اگر اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو وہ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ کہ ایک شخص تھا وہ جب بھی گناہ کرتا اپنی ڈائری میں لکھ لیتا، دفتر میں لکھ لیتا۔ ایک مرتبہ اس نے گناہ کیا، جب گناہ لکھنے کے لیے وہ اپنی ڈائری کھولی تو وہاں صرف یہ لکھا ہوا تھا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ جو پکے دل سے توبہ نصوحہ کر لے، کہ پکی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، کہ فرمائے یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔
کہ اگر پکی اور سچی توبہ ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کے محافظ فرشتے اس کے گناہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے اعضائے جسمانی اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں. زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا، آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا، اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ اگر انسان پکی توبہ کرے تو ہر چیز، فرشتے، اعضائے جسمانی، زمین کا ٹکڑا، آسمان، سب اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے عرض کیا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف جب منہ کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں، لیکن باب توبہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا. کہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ کر. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 20 سال رب کی عبادت کی، 20 سال رب کی عبادت کی، اور پھر 20 سال اگلے اس نے گناہوں میں گزار دی. تو ایک مرتبہ اس نے جب آئینہ دیکھا، آئینے کے سامنے جب کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ اپنی داڑھی میں بال سفید آ گئے، بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے. جب اس نے بڑھاپے کے آثار دیکھے تو بڑا شرمندہ ہوا، ڈر گیا، غمگین ہوا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ 20 سال میں نے تیری عبادت کی، پھر 20 سال میں نے گناہوں میں اپنی عمر گزار دی، کہ اب اگر میں توبہ کروں کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے مجھ سے محبت کی، ہم نے تجھے محبوب بنا لیا. تو نے ہم کو چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے چھوڑ دیا. تو نے گناہ کیا تو ہم نے تجھے مہلت دی. لیکن اگر تو اب واپس لوٹ آئے گا تو ہمیں شرف قبولیت والا پائے گا کہ ہم تیری توبہ کو قبول کریں گے. کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. وہ کس طرح؟ کہ اگر انسان دنیا میں اللہ سے بے خوف ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے خوفزدہ کرے گا. اور اگر دنیا میں اللہ کا خوف ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کر دے گا. تو یہ ماہ شعبان، اس کی جو 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. یہ بڑی ہی برکت والی، رب کو یاد کرنے والی، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات خوب عبادت کرو اور دین کا روزہ رکھو. کہ 15 شعبان کی رات غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خصوصی نظر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دو، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کرو، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کرو، ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے بستر پر موجود تھے، پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نہیں موجود تھے، تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکلی. تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پا لیا. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سمجھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زائد گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. قبیلہ بنو کلب یہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، تو اس لیے حضور نے اس کا تذکرہ کیا. فرمایا جتنی ان کی بکریاں ہیں پھر ان کے بال ہیں، اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ رات رب کی بارگاہ میں توبہ کی رات ہے. ویسے تو سارا سال انسان کو عبادت کرنی چاہیے. اس رات میں اعمال اگلے سال کے نامہ اعمال حکام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال کا پہلا دن اس میں بھی کثیر نیکیاں ہوں، آخری دن اس میں بھی کثیر نیکیاں ہوں، تو 15 شعبان کی رات کو خوب رب کی عبادت کرے اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھے.
اور کوشش کریں کہ 14 شعبان کے دن کا بھی روزہ رکھے تاکہ نامہ اعمال کے پہلے اور آخری دن میں انسان روزہ دار شمار ہو۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے اور اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔